दूसरे सजदे के लिए नहीं झुकना, बल्कि सजदे से उठने के बाद इत्मीनान से और तसल्ली से बैठ जाना है। इस तरह जिस तरह मैंने अभी इसकी वजाहत की है, इस इत्मीनान और तसल्ली से बैठकर दुआ पढ़कर फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दोबारा उसी तरह सजदा करना है जिस तरह पहला सजदा किया था। जो तफसील पहले आपने सुनी है उसको दोबारा गौर करें और उसी तरह फिर दूसरे सजदा करना है और सजदे की दुआएं पढ़ते हुए फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए उठना है और उठकर इत्मीनान से और तसल्ली से बैठ जाना है। इसको कहते हैं जलसा इस्तिराहत। ये जलसा इस्तिराहत है। तो जलसा इस्तिराहत ये रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म भी दिया है और आप करते भी थे। ये नमाज के अंदर फ़र्ज़ है। तो जलसा इस्तिराहत करने के बाद कई लोग वो दूसरे सजदे से उठकर फ़ौरन ही सीधे खड़े हो जाते हैं, बैठते नहीं हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है, बल्कि ये नमाज के फ़राइज़ में शामिल है। जलसा इस्तिराहत दूसरे सजदे के बाद आप उठकर बैठते, हत्ता कि हर जोड़ अपनी जगह पर चला जाता। फिर इत्मीनान से बैठने के बाद फिर आप जो है ना वो हाथों को बंद किए हुए, मुट्ठियाँ बंद किए हुए, काना या जेनो बेयदई है। रावी कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह ख़वातीन आटा गूंथती हैं इस तरह अपनी हाथों को मुट्ठियाँ बनाकर जो है ना वो या जनो बेयदई है, हाथों पर एतमाद करते हुए उठते थे। पहले आप घुटने उठाते और फिर हाथों पर एतमाद करते हुए आप अल्लाहु अकबर कहकर खड़े हो जाते और फिर उसी तरह जिस तरह पहली रकत के शुरू में हाथ बांधे थे फिर उसी तरह हाथ बांध लेते। और पहली रकत शुरू करते वक्त दुआ इस्तिफ्ताह पढ़ी थी, दूसरी रकत में दुआ इस्तिफ्ताह नहीं पढ़नी। दूसरी रकत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करना है, फ़ातिहा पढ़नी है और कुरान मजीद की कोई सूरत पढ़नी है। फ़ातिहा और कुरान मजीद की कोई सूरत पढ़ने के बाद, क्योंकि फ़ातिहा हर रकत का रुकन है। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने फ़ातिहा ना पढ़ी उस शख्स की नमाज नहीं है। तो फ़ातिहा हर रकत का रुकन है, हर रकत के अंदर फ़ातिहा को पढ़ना फ़र्ज़, वाजिब और ज़रूरी है। इसके बगैर नमाज बिल्कुल भी नहीं होती। तो फ़ातिहा के बाद कुरान मजीद की कोई सूरत पढ़ें और फिर जो है ना वो जिस तरह पहली रकत के अंदर आपने सुना है और देखा है कि अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने हाथों को उठाना है, कंधों के बराबर उठाना है या कानों की लौ के बराबर उठाना है और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू चले जाना है। रुकू में उसी तरह अपने हाथों को मजबूती से घुटनों पर रखना है। सिर्फ नरम से हाथ ही रख लेते हैं, ऐसा नहीं करना। घुटने पर मजबूती से हाथ रखना है, ऐसे महसूस हो कि घुटनों को मजबूती से थामा हुआ है, पकड़ा हुआ है। उंगलियां खुली होती हैं, ये घुटनों पर हाथ रखते हुए उंगलियों को जोड़ के नहीं रखना, खोल के रखना है और अपनी कमर को और अपने सर को बराबर रखना है, बिल्कुल सीधा रखना है। इत्मीनान जो है ना वो सिर्फ झुकने का नाम रुकू नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका इत्मीनान से जो है ना हुक्म दिया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू में इत्मीनान करने का। फिर जिस तरह आपने पहले रुकू में दुआएं सुनी हैं, जो कैफियत आपने सुनी है उसी कैफियत से रुकू करते हुए समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए आप दोबारा अपने हाथों को उसी तरह बुलंद करेंगे जिस तरह नमाज के शुरू में रुकू में जाते हुए रुकू से सर उठाते थे। और फिर वो जो दुआएं हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी, ये पढ़कर फिर आप जो है ना वो अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरे सजदे के लिए जाएंगे और सजदे के लिए जाते हुए ऐसे ही अपने हाथों को पहले ज़मीन पर रखेंगे जिस तरह पहली रकत में किया था और फिर अपने दोनों घुटनों को रखेंगे और फिर जिस तरह सजदे की पहले तफसील आपने गौर से सुनी है फिर सुने उसी तरह दोबारा सजदा करेंगे। पाँव की उंगलियां जो है ना वो किबले की तरफ होंगी, पाँव के पब ज़मीन पर गड़े हुए होंगे, एड़ियाँ मिली हुई होंगी, दोनों घुटने ज़मीन पर लगे हुए होंगे, दोनों हाथ ज़मीन पर लगे हुए होंगे, दोनों हाथों की उंगलियां वो बिल्कुल मिली हुई होंगी आपस में और सीधी किबले की तरफ होंगी। और ये दोनों हाथ या कंधों के बराबर रखने हैं या कानों की लौ के बराबर रखने हैं। बाज़ ऐसे कर लेते हैं, ऐसे, ये तरीका गलत है। बाज़ ऐसे कर लेते हैं सजदा, ये भी तरीका गलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है ये। ना इधर हाथ रखने हैं, ना इधर हाथ रखने हैं, ना कोई इधर हाथ रखने हैं। बस अपने कंधों के बराबर या कानों की लौ के बराबर उंगलियां आनी चाहिए। इस तरह दोनों हाथ अपने ज़मीन पर रखें
اور اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھیں، دور، اور اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے دور رکھیں، اور اپنی کوہنیوں کو زمین پر مت بچھائیں۔ تو پھر دعائیں سجدے میں جو ثابت ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان میں سے کوئی دعا طاق مرتبہ پڑھیں، اور پڑھ کر پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ جائیں، اور پھر سجدوں کے درمیان والی دعا رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، یہ والی دعا پڑھیں۔ اسی طرح بیٹھ جائیں جس طرح پہلے سجدے کے بعد آپ بیٹھے تھے، اپنے بائیں پاؤں کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جائیں، دایاں پاؤں آپ کا گڑا ہوا ہے اور اس کی انگلیاں، دائیں پاؤں کی انگلیاں، ان کا رخ قبلے کی طرف ہے۔ تو اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر یا اپنی رانوں پر رکھیں۔ یہ پہلا تشہد جو ہے نا وہ 2 رکعتوں کے بعد آپ پڑھیں گے۔ تشہد میں بیٹھتے ہوئے بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر یا گھٹنے پر سیدھا رکھنا ہے، دائیں ہاتھ کو جو ہے وہ اس طرح نہیں رکھنا، سیدھا نہیں رکھنا، بلکہ اس کے ہاتھ رکھنے کے 3 طریقے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ شروع سے ہی آپ 3 طریقے سن لیں، غور سے دیکھ بھی لیں۔ آپ ایسا کرتے تھے، پہلے 2 انگلیوں کو بند کر لینا ہے، یہ چھوٹی والی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی، ان 2 انگلیوں کو بند کر کے یہ بڑی انگلی درمیان والی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لینا ہے۔ اس طرح ہاتھ اپنی دائیں ران کے اوپر یا دائیں گھٹنے کے اوپر رکھ دینا ہے، اور یہ مسبحہ انگلی یہ کھڑی ہے، اس کے ساتھ اشارہ کرنا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 3 انگلیاں، یہ سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیاں بند کر لیں، اور یہ انگوٹھے کو اپنی مسبحہ انگلی کی تیسری گرہ اس کے اوپر رکھیں ادھر، اور پھر اس طرح یہ مسبحہ انگلی اس حالت میں بھی کھڑی ہے، اس کو جو ہے نا اس طرح ہاتھ رکھیں اپنا، اس کو 53 کی گرہ کہتے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ تینوں انگلیاں بند ہوں اور اپنے انگوٹھے کو اپنی درمیان والی انگلی پر اس طرح رکھ دیں، اور یہ انگلی اس حالت میں بھی کھڑی ہے۔ یہ تینوں حالتوں کے اندر یہ مسبحہ انگلی کھڑی رہتی ہے، اور اس کو سنن ابو داود کے اندر حدیث ہے، کانا یحرکھا یدعو بہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انگلی کو حرکت دیتے تھے اور دعا تک اس کو حرکت دیتے رہتے تھے۔ اور یہ بھی ایک حدیث میں آیا ہے، علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صفت و صلاۃ النبی کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ یہ شیطان کے اوپر لوہے کی لٹ سے بھی زیادہ سخت پڑتی ہے یہ انگلی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کو شدید پورے تشہد کے اندر حرکت دیتے تھے، شدید بندہ نہ بھی دے تو آہستہ آہستہ آخر تک یہ ہلتی رہنی چاہیے۔ یہ جو مشہور ہے نا ہمارے معاشرے میں کہ ہاتھ ایسے رکھنا ہے شروع تشہد کے اندر ہی، اور جب اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھنا ہے تو پھر ایسے کر کے انگلی کو اٹھا لینا ہے، اور پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بعد دوبارہ ایسے ہاتھ رکھ لینا ہے۔ یہ کسی صحیح حدیث تو دور، کسی ضعیف حدیث کے اندر بھی اس کا نام و نشان نہیں ہے، ایسے نہیں کرنا، بلکہ ان 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے ہاتھ رکھنا ہے، اور انگلی جو ہے نا مسبحہ یہ کھڑی رہے گی، اشارہ اس کے ساتھ کرنا ہے، اور آخر تک یہ تھوڑی تھوڑی حرکت کرتی رہنی چاہیے۔ یہ ہے ہاتھ رکھنے کی تشہد کے اندر کیفیت۔ اور پہلا تشہد ہے یا ایسی نماز کا تشہد ہے جو 2 رکعتوں والی نماز ہے، جس طرح فجر کی نماز ہے یا جمعے کے فرض ہیں، تو اس میں آپ نے جس طرح 2 سجدوں کے درمیان بیٹھے تھے، اپنے بائیں پاؤں کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے، اور اپنے دائیں پاؤں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف کر لینا ہے، اور اس کے پب کو زمین پر اچھی طرح گاڑ لینا ہے، اس طرح بیٹھ جانا ہے پہلے تشہد میں بھی، اور ایسی نماز کے تشہد میں بھی جس نماز کی 2 رکعتیں ہیں، فجر کی نماز ہے یا جمعے کی فرض نماز ہے، تو اس میں اس کو کہتے ہیں افتراش۔ پہلے تشہد میں بھی ایسے ہی، اور ایک تشہد والی نماز میں بھی ایسے ہی راجع قول ہے اہل علم کے اقوال میں سے، جو اللہ کے نبی کی سنت کے زیادہ قریب ہے، وہ یہی ہے۔ اور پھر آپ نے تشہد پڑھنا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ پڑھ کر پہلے تشہد میں بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بذات خود درود پڑھنا ثابت ہے، اور
صحابہ سے بھی درود پڑھنا ثابت ہے۔ صحابہ جب یہ آیت اتری ہے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو صحابہ نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ نے ہمیں صلاۃ پڑھنے کے ساتھ سلام کے ساتھ صلاۃ پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے، سلام ہم نے سیکھ لیا ہے تو صلاۃ کیسے پڑھیں؟ انہوں نے یہ سمجھا کہ جہاں صلاۃ پڑھنی ہے، سلام پڑھنا ہے، وہاں صلاۃ بھی پڑھنی ہے، تو وہ پہلے تشہد میں سلام پڑھتے تھے تو صلاۃ بھی پہلے تشہد میں پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی سے بھی ثابت ہے، صحیح سنن نسائی کے اندر صحیح حدیث ہے، کتاب الوتر میں باب الوتر کیف الوتر بتسع کے اندر اللہ کے نبی نے 2 تشہد کیے، اور پہلے تشہد میں بھی درود پڑھا، دوسرے میں بھی درود پڑھا، اور ہر تشہد کے اندر اللہ کے نبی نے دعا بھی آپ سے پڑھنا ثابت ہے، بلکہ حکم بھی دیا ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی تشہد بیٹھے، جب بھی تشہد بیٹھے، اس کا مطلب ہے وہ پہلا تشہد ہو یا دوسرا تشہد ہو، وہ فلیتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ، جو دعا اس کو اچھی لگتی ہے، پسند ہے، وہ اختیار کر لے۔ تو جب بھی تشہد بیٹھے کا مطلب ہے پہلا تشہد ہو یا دوسرا ہو، دعا پڑھنی چاہیے، اور دعا کا مقام تشہد میں درود شریف کے بعد ہے، یہ بھی درود شریف پڑھنے کی دلیل ہے پہلے تشہد میں۔ تو اتحیات کے بعد درود شریف کے بعد دعا، یہ پڑھ کر آپ اگر یہ مغرب کی نماز ہے یا ظہر عصر اور عشاء کی نمازیں ہیں تو پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تشہد جو ہے نا یہ فرض ہے، فرض، یہ پہلا تشہد اتحیات پڑھنا یہ فرض ہے نماز میں، تو حکم دیا ہے اس کا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پڑھا بھی ہے اور حکم بھی دیا ہے۔ اگر پہلا تشہد بندہ بھول جائے، اللہ کے نبی بھول گئے تھے تو پیارے پیغمبر نے اس پہلے تشہد کی جگہ پر پھر سجدہ سہو کیا تھا سلام پھیرنے سے پہلے، تو یہ نماز کے اندر واجب ہے، فرض ہے پہلا تشہد۔ تو پہلا تشہد مکمل کرنے کے بعد دعا تک پڑھیں، افضل یہی ہے۔ ویسے بھی پہلے تشہد اور دوسرے تشہد میں فرق کی کوئی دلیل کسی صحیح حدیث کے اندر، مرفوع حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اس کے بعد پھر آپ جس طرح اٹھتے تھے پہلے دوسرے سجدے کے بعد ہاتھوں کو اس طرح رکھنا ہے جس طرح مٹھیاں بند کر کے اور آٹا گونتی ہیں خواتین مٹھیاں بند کر کے، اس طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں پر اعتماد کر کے آپ اٹھیں گے، اور پھر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کر کے دوبارہ پھر ہاتھ باندھ لیں گے۔ پھر تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ، اور کبھی کبھی سورہ فاتحہ پر اکتفا کر لیتے تھے، اور اکثر اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ کے بعد کوئی صورت ملا لیتے تھے ساتھ، تیسری رکعت میں بھی اور چوتھی رکعت میں بھی۔ سنن ابو داود کے اندر حدیث ہے، چاروں رکعتوں میں ظہر کی بھی عصر کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر طور پر فاتحہ کے بعد کوئی صورت ملایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی پچھلی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا کر لیتے تھے۔ اس کے بعد پھر آپ آخری تشہد جو بیٹھتے تھے، اپنے بائیں پاؤں کو اپنی دائیں ٹانگ کے نیچے سے جو ہے نا وہ نکال لیتے اور اپنے سرین پر بیٹھ جاتے، اپنے سرین پر بیٹھ جاتے، اور اپنا دایاں پاؤں جس طرح سجدے میں ہوتا تھا، جس طرح پہلے تشہد میں گڑا ہوا ہوتا تھا، انگلیاں اس کی قبلے کی طرف ہوتی تھیں، اس طرح گاڑ لیتے، اور بائیں پاؤں کو دائیں ٹانگ کے نیچے سے اس طرح نکال کر جو ہے نا وہ اپنی سرین پر بیٹھ جاتے، اور جس طرح پہلے تشہد میں آپ بایاں ہاتھ گھٹنے پر یا بایاں ہاتھ ران پر رکھتے تھے، تو اسی طرح دایاں ہاتھ بھی جس طرح پہلے تشہد میں آپ نے سنا ہے کہ 3 کیفیتیں ہیں، ان 3 کیفیتوں میں سے کسی ایک کیفیت سے رکھ لیتے، اور انگلی آخر تک تھوڑی تھوڑی حرکت کرتی رہتی، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتحیات پڑھتے، درود شریف پڑھتے، اور اس تشہد میں ایک دعا پڑھنا اس کا حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کوئی بندہ آخری تشہد میں ہو فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ، وہ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے۔ تو 4 چیزوں میں سے اللہ کی پناہ مانگنے والی دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ یہ دعا پڑھنی لازم ہے، ایک دعا تو پڑھنی ضروری ہے۔ پہلے اتحیات پڑھیں،
फिर दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर ये दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। इसके बाद आप जौन सी दुआएं चाहें, जितनी भी दुआएं पढ़नी चाहें, कुरानी दुआएं पढ़ना चाहें, गैर कुरानी दुआएं पढ़नी चाहें, इस जगह पर आप दुआएं पढ़ सकते हैं। एक दुआ को भी बार बार पढ़ सकते हैं, ज़्यादा दुआएं भी जमा कर सकते हैं, क्योंकि प्यारे पैगम्बर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि फ़लयतख़य्यर मिनद दुआए आजबहु इलैहि। इस मौके पर जितनी भी जौन सी भी दुआएं उसको पसंद हैं वो सारी की सारी पढ़ सकता है, जितना लंबा इसको मर्ज़ी तशहुद को कर ले। और फिर जब सलाम फेरना है तो अपने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहते हुए इस तरह पूरा चेहरा अपनी दाईं तरफ फेरना है, इस तरह दाएं कंधे की तरफ, और बाईं तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अगर आप सिर्फ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह ये कहें तो ये भी ठीक है। तो इसके साथ आपकी नमाज इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगी अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक। और इंशाअल्लाहुर रहमान अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह ऐसी नमाज को अपनी बारगाह में पजीराई और कबूलियत से नवाजेगा, और ये नमाज इंशाअल्लाह हमें जन्नत में दाखिल करने का बायस भी बनेगी, जहन्नम से बचाने का बायस भी बनेगी, दुनिया की बुराइयों और मुनकरात से बचाने का बायस भी बनेगी जब हम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के ऐन मुताबिक नमाज पढ़ेंगे। तो अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को अपने नबी के तरीके पर चलने की और हर चीज़ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को और आपके तरीक़े को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हमें इख्तिलाफ़ात से और नबी का तरीक़ा छोड़कर किसी और तरीक़े की तरफ जाने से अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी उम्मत मुस्लिमा को महफूज रखे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।